ہوگا نہیں، بلکہ ہم قیامت کے دن تک جتنا بھی ان کتابوں سے استفادہ کریں گے ان کے نامہ اعمال میں اندراج جو ہے ثواب کا روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کو، یعنی یہ جتنے بھی احادیث میں آپ کو کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی یہ بطور یعنی ایسے ہی سمجھیں کہ آپ کو میں بطور یاد دہانی میں کروا رہا ہوں یا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی فوت ہو جاتا ہے تو 3 قسم کے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال جو ہیں وہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی نامہ اعمال میں درج ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان میں سے آپ نے فرمایا کہ او والد صالح، ایک ان میں خوش قسمت وہ آدمی ہے کہ جو اپنی پیچھے اپنی اولاد جو ہے وہ چھوڑ جائے تو جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور وہ اس کے درجہ اور ثواب کے لیے وہ ایک بحر بے کراں ثابت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر آدمی کو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں اس کو اس کے نامہ اعمال کے حساب سے اس کو اس کی جنت جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ تو جب روز بروز اس کی جنت میں توسیع ہوتی جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ یہ کس سلسلے میں میری روز بروز میری جنت جو ہے اس میں توسیع ہو رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے استغفار والدے کا، تیرا بیٹا جو ہے جو تیرے لیے استغفار کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، اس کے اعمال جو ہیں وہ تیرے کھاتے میں بھی اسی طرح درج ہو رہے ہیں جس طرح اس کے کھاتے میں درج ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ سبب ہے جو آپ اپنے والدین کے درجات کی بلندی کا اللہ تعالیٰ آپ کو بنا رہے ہیں۔ تو آپ تو ایک ایسے بحر بے کراں اور سمندر میں آپ تیرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں خوب کہ ہر آدمی نے قیامت کے دن کتنا بڑا درجہ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام آپ کی جو محنتیں ہیں اور کاوشیں ہیں ان کو قبول بھی فرمائے۔ اور ایک بات جو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہمارا جو وقت ہے، ہماری جو عمر ہے، ہم وہ چیز نہ حاصل کر سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں جو اس وقت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس وقت بہت کچھ بن سکتے ہیں، عروج سے عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن میں جگہ دیں، اس کی تشریحات کو اپنے ذہن میں جگہ دیں، کیونکہ آپ نے منبر پر بیٹھنا ہے، آپ کے پاس ایک امت نے اصلاح لینی ہے۔ تو آپ کو بطور مصلح جب اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو آپ ایسے کیل کانٹے سے آپ مسلح ہوں کہ پوچھنے والا کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو تشنا محسوس نہ کوئی بھی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے دین کی آبیاری کا جو کام ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس امت میں لے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم ہمیں نصیحت فرما رہے تھے اور بہت قیمتی نصائح ہیں جو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ طلباء سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور شیخ محترم سے مصافحہ کرتے ہوئے